वादी बनेर में वाक़ रानी घाट का मकाम तारीखी, सकाफती और तहजीबी विरसे का मरकज़ है। ये इलाका बुद्धिस्ट शहजादे नौग्राम से मनसूख है। नौग्राम और रानी घाट के खूबसूरत आसार कदीमा यहाँ आने वाले सियाहों को हज़ारों साल पुरानी दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ फ़न तामीर के खूबसूरत नमूने, दीदा ज़ेब पत्थर, आसार कदीमा दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। تو جی شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا سفر اس وقت رواں دواں ہے جو رانی گھاٹ ٹاپ کی طرف. اچھا شاہد صاحب بتائیے گا یہ راکس کے بارے میں کوئی ریسرچ کی ہے پڑھا آپ نے کہیں؟ یہ چٹانیں تو اچھا جی جو ماہرین تحقیق ہے اور مبصرین ہے یہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے مختلف کتابوں میں. تو ہمارے جو قدیم جو ہمارے آثار قدیمہ پشاور کا جو ہے ریسرچ بتا رہا ہے کہ یہ ہزاروں سال پہلے کے کنڈرات ہیں اور ہزاروں سال پہلے ادھر سمندر تھا. ان راکس کی جو کیمسٹری اور حیات ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ کسی زمانے میں سمندر تھا. چونکہ آج کل بھی سمندروں میں جنگل بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, راکس بھی ہیں اور مختلف ملتے جلتے ہیں. اور یہ اوپر چڑھ کے ہم بتائیں گے آپ کو. اور دوسرا یہ ابھی آثار قدیمہ میرے خیال میں اس کی جو وقت کے لحاظ سے مختلف قسم کی ریپیئرنگ نظر آ رہی ہے ہمیں. جی تو یہ جو ریپیئر ہے, گرل ہے اور سیڑھیاں بنی ہوئی ہے تقریباً 500-600 کی تعداد میں, یہ جاپان والوں کی تعاون سے پاکستان نے بنائے ہیں, ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ پاکستان اور جاپان کے. اور سب سے پہلے ادھر جو ہے سب سے زیادہ کام پہلے وہ فرانس اور انگلینڈ کے ماہرین نے کیا تھا. پھر اس کے بعد آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا وہ یہاں آئی اور انہوں نے بہت دلچسپ چیزیں برآمد کی یہاں سے. تو ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں, ہمیں تو راستے میں بھی اوپر جاتے ہوئے اچھے خاصے لوگ نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر لوکل مثلا سوابی ہو گیا یا بنیر ہو گیا اس سے لوگ آتے ہوں گے. جی دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں پاکستان کے پورے خطوں سے. اور چونکہ یہ ایک تاریخی, تہذیبی اور ثقافتی ہمارا جو کلچرل سائٹ ہے, اگرچہ اس کی پہاڑی راستہ ہے, دشوار گزار ہے, لیکن پھر بھی اگر ایک بار کوئی آ جائے تو بار بار آنے کو ونٹر کے موسم کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ ہے. جیسے آنے کا جو ثقافتی لحاظ سے بہت اہمیت کا یہ حامل ہے جو رانی گھاٹ ہے. اوپر چلتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی تہذیب کو بھی ڈسکس کریں گے. وہاں پر کچھ ٹورسٹ ہوں گے, ان سے بھی بات چیت کریں گے آپ ہمارے ساتھ. ہم رانی گھاٹ میں ہیں, ضلع بونیر ہے یہ, اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں شیرین زادہ خان صاحب, رائٹر ہیں, پرنسپل ہیں یہاں کے کالج کے بونیر کے. اور خاص کر کے جب ہم آرکیالوجی کی بات کرتے ہیں, ہسٹری کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اوپر ان کا اچھا خاصا عبور ہے. جی شیرین زادہ صاحب سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا رانی گھاٹ کی ہسٹری کیا ہے اور کتنے ہزار سال پرانی یہ تہذیب ہے؟ 325-26 قبل مسیح الیگزینڈر یہاں پر آیا تھا. اچھا. اور اس زمانے میں یہ اچھی خاصا بہت مشہور اسٹیٹ تھا. اور انہوں نے اس کی کافی مزاحمت کی تھی. اور اس کو یہاں کو پتہ کرنے کے بعد الیگزینڈر آگے بڑھا اور انہوں نے ہنٹ گھاٹ سے دریا سندھ کو پار کیا. اس ایریا میں جو ہم کھڑے ہیں اس کو آپ ریزیڈینشیل ایریا کہہ سکتے ہیں. ریزیڈینشیل ایریا ہے یہ, اور یہ اس وقت کی چیئر ہے جہاں پر بیٹھ کے وہاں پر سکندر اعظم کو کہہ سکتے ہیں, وہ انہوں نے بھی بیٹھ کے اپنی ریاست سے خطاب کیا ہوگا. اس کے علاوہ جو اس وقت کے پادری تھے وہ بھی خطاب کرتے تھے. اور جو بھی کنگ اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے آیا تو اس نے اس کرسی کے اوپر وہ بیٹھا ہے, خطاب کیا تھا. یہاں دیکھیں یہ ایریا جو ٹوٹل ہے یہ تقریباً 4 کلومیٹر پر مشتمل محیط ہے. یہ یہاں جو کھدائی ہوئی ہے 1884 میں کھول آئے تھے اور انہوں نے زیورات کی تلاش میں کھدائی کی تھی. میں آپ کو جگہ بتا دوں گا. یہاں پر جو اہم کام جو شروع ہوا ہے وہ 1920 میں غالباً انڈیا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے کام کیا تھا. اچھا. اس کے بعد فوجی نشکاوا آئے تھے. اچھا.
60-71 की दहाई में उनका बहुत बड़ा काम है फौजी निष्कावा का, आप देख लें प्रोफेसर थे। जी जी बिल्कुल। इसके बाद 81 में इसका सर्वे हुआ और ये यूनेस्को के तारीखी वर्षे में ये जगह शामिल हुई। कदीम रवायात के मुताबिक रानीगढ़ की बुनियाद 3 शहजादों नोग्राम, सीताराम और बगराम के नाम पर रखी गई थी। कहा जाता है कि इस जमाने में यहाँ मुजस्मा साज अपने हाथों से मूर्तियाँ और मुजस्मे तराशते थे। इस कदीम तहजीब की खोज का काम अंग्रेज ने 1883 में किया, जबकि तकनीकी बुनियादों पर काम जापान के तावन से 1959 था 1962 में हुआ। यहाँ से कई नायाब सिक्के और नवारदात बरामद हो चुके हैं। गंडारा तहजीब में आप देख लें कि ये जो हमारी ज़बान जो है उर्दू, हम कहते हैं कि कई ज़बानों इसमें कई ज़बानें शामिल हैं, तो इसमें प्राकृत पाली वगैरह से भी अल्फाज आए थे। तो आपका एक उर्दू मुहावरा है सीसा पिलाई हुई दीवार, सीसा पिलाई हुई तो देख लें ये यहाँ सीसा उन्होंने ये सीसा है। तो यहाँ जितने भी ये इंटरेस्ट एरिया है या तो हर जगह सीसा पिलाई हुई दीवार। तो इसमें ये जी आपने मुहावरा तो सुना सीसा पिलाई हुई दीवार, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि सीसा कैसे दीवार में लगाया गया है, जिसको कहते हैं सीसा पिलाई हुई दीवार। तो ये वो जगह है रानीगढ़ की जो तकरीबन 2000 साल पुरानी तहजीब है, और उसमें ये सीसा है जिसको कहते हैं सीसा पिलाई दीवार। हमारे साथ शिरीन साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक्सप्लोर कर रहे हैं हम रानीगढ़ को, और ये चाह रहे हैं आपको हम सामने बहुत ही रिच आर्कियोलॉजी है यहाँ पर। और जैसे ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया से भी तकरीबन आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर आते हैं, रिसर्च करते रहे हैं। पाकिस्तान बनने से पहले की बात करें बरसगीर की, और पाकिस्तान बनने के बाद भी। आप हमारे साथ रहें, आगे चलते हैं। जी शिरीन साहब बताइएगा, ये तो पूरा मसलन पहाड़ काट के एक रूम बनाया गया है, इसके बारे में बताइएगा। ये क्या था? चट्टान जो है काट कर कमरा बनाया गया है, लेकिन ये एक नहीं, ये दूसरी तरफ इसके भी एक और कमरा भी है और साइड पर भी है। जी जी। अब ये उस ज़माने में इसके क्या इस्तेमाल था इसके बारे में तो हम कथित तौर पर कुछ नहीं कह सकते। आप इसको चेक पोस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी दोनों साइडों से नशीब है, इसमें नशीब है। और इसके लिए एक अहम बात यह है कि बुद्ध मत में शाम की इबादत का कोई तस्वर नहीं है, क्योंकि ये बुद्ध मत ने बनाए थे, बाद में यहाँ हिंदू राज हुआ। तो इस चट्टान को अगर आप बाहर से देख लें तो ये बिल्कुल उन्होंने इसमें कुछ शायद कुछ तराश की है, और इसको बिल्कुल कोबरा का हेड जो है वो बनाई हुआ है। आप देख लें, आपको अंदाजा कोबरा टाइप का, कोबरा टाइप का, क्योंकि इसके बाद में हिंदू मुख्तलिफ तहजीबों के असर से ये जगह गुजरी है। इसमें बुद्ध मत भी, हिंदुइज्म भी, और उसके बाद कोबरे की कौन करता है इबादत? देखिए ये हिंदू मत में है ना, हिंदू मत वाले करते हैं। लेकिन यहाँ पहले जो था वो बुद्ध मत थी, ठीक है, मालूम आसार के मुताबिक। इसके बाद हिंदू मत वाले आए, फिर सफ़ेद हमलावर आए, ठीक है। इसके बाद इसकी हिस्ट्री जो है 625-27 के बाद इसी खामोश हो गया। इस बारे में एक अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि हेमंत सांग ने जो अपना सफरनामा लिखा है, तो इसमें उन्हें 2 पहाड़ी मकामात करके 2 पहाड़ हैं, इस पर 2 कमरे हैं। इसकी लोकेशन वो हमें नंगहार बता रहा है, अब मौजूद अफगानिस्तान, लेकिन वो जगह सही नहीं है, असल प्लेस यही है। असल प्लेस जो है वो यही है। सांग ने जो डिस्ट्रिक्ट बोनेर तहसील खुदाखेल, तो वो यही है। और ये भी सुन ले कि यहाँ जितनी भी कंडरात हैं आपके हड़प्पा मौजूदा जो भी, सबसे ज्यादा वसी कंडरात यहीं पर है। जी सदियों पुरानी तहजीबों के मस्कन नौग्राम में हैं इस वक्त हम, और एक्सप्लोर कर रहे हैं हम इस साइट को जिसको रानीगढ़ भी कहा जाता है। शिरीन साहब बताइएगा, आप कह रहे थे कि ये मेन स्टॉप है? हाँ ये मेन स्टॉप है, और ये मेन स्टॉप है। और इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जब महात्मा बुद्ध का इंतकाल कर गए और उनको जलाया गया, तो इसकी राख जो है वो छोटे छोटे उसमें और राख भी मिलाई गई, जैसे आप अभी जमजम में पानी मिलाते हैं लोगों को मिलाते, तो इस तरह वो इसकी राख जो थी वो तकसीम की गई मुख्तलिफ पादियों में। और जहाँ मेन स्टॉप थी इस तरह के, ठीक हो तो इसके ऊपर उन्होंने एक बक्स रखा था छोटा सा, और इसमें वो राख को रखते थे। अच्छा, इसमें राख रखते थे? इसमें राख हुआ करती थी। ठीक है। 1884 में कूल जो आए थे वो इस बक्स की तलाश में आए थे। अच्छा, तो उन्होंने इसकी खुदाई की थी सबसे पहले। ठीक है, बॉक्स मिला था फिर उन्हें? मिला या नहीं मिला, क्योंकि वो शायद उस बॉक्स में था क्या वैसे, क्या इसमें राख हुआ करती थी?
اس میں مہاتما بدھ کی راکھ ہوا کرتی تھی. اس میں ایک 4 صدی سے جو برآمد ہوئے وہ پشاور میوزیم میں ہے. اچھا. پھول اگرچہ لوگوں کو کنڈرا دکھا گئے, ہاں, کچھ ان کو ملا یا نہیں, لیکن جو غیر قانونی کھدائی والی تھی ان کو لا کے مل گئی. جی شیرین صاحب بتائیے گا, آپ کہتے ہیں کہ مہاتما بدھ کے بارے میں. مہاتما بدھ کی جو زندگی کے مختلف ادوار تھے یا تعلیمات تھی, تو وہ 7 اسٹیپ انہوں نے بنائے تھے. تو وہ یہاں جو ہماری جو اسٹاپیں ہیں تو اس پر وہ لگائے گئے تھے, اور اس کو ابھی انہوں نے یہاں اسٹور کیا ہے, اور یہ بارڈ اس لیے لگائی ہے کہ بچے وغیرہ اس کو نقصان نہ پہنچا دیں, تو یہ محفوظ رکھے ہیں انہوں نے. اور یہ 7 اسٹیپ میں بیسیکلی تھا کیا میسج؟ یہ اس میں میسج یہ تھا کہ مہاتما بدھ کس طرح اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے, آگے بڑھتا ہے, ٹھیک ہے, بلا وغیرہ سے لڑتا ہے, پھر وہ اپنی چہرہ کشی کرتا ہے. اس کے بعد وہ اپنی تعلیمات دیتے ہیں. اس کی عکاسی تعلیمات کیا عکاسی کرتی ہے اس دور کی, اگر آپ نے وہ پڑھی ہو تو اس کی تعلیمات یہ تھی کہ جو ہوس تھی, دنیا داری تھی, آپ یہ سمجھ لیں کہ مادیت تھی. اس طرح یہ مادیت کے خلاف کہ آپ بدھ مت کو احتجاج سمجھ سکتے ہیں. اچھا, ہاں, یہ بدھ مت, اور یہ ایک فلسفیانہ مذہب ہے. جو مذاہب ہیں جو 3 مذاہب جو ہیں وہ تو اہل کتاب ہیں, اور جو فلسفیانہ مذاہب ہندو مت ہے, بدھ مت ہے وغیرہ, تو اس میں یہ ہے کہ بیسک تعلیمات ان کی تھی کہ آپ اپنے باطن کو روشن کریں. تہذیبوں کے مسکن نوگرام میں ہیں اس وقت, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیرین خان صاحب, شاہد خان صاحب, اور اسسٹنٹ کمشنر اس تحصیل کے, وہ بھی ساتھ ہیں. ذرا ہم بات کرتے ہیں تہذیبوں کے مسکن کے بارے میں. یہ پشاور سے 140 کلومیٹر اور بنیر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ڈگر سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی جانب واقع ہے, اور آخری باؤنڈری پر خدوخیل تحصیل میں واقع ہے. جس طرح سر نے کہا یہ تہذیبوں کا مسکن ہے, تو کیوں ہے؟ اسکندر اعظم جب یہاں سے گزرے تو یہاں اولنوس بادشاہ کا قلعہ تھا, انہوں نے فتح کیا. اس کے بعد ادھر بدھسٹ آئے, اور بدھسٹ نے یہاں پہ اتنا بڑا کام کیا کہ یہاں وہ بیٹھ کے وہ اس کے راہب اس کے جو مذہبی تعلیمات تھے وہ بھی دیا کرتے, لیکن یہاں پر بت تراشتے. اور اس کا جو مظہر ہے وہ یہاں کے جو ریزیڈینشل ایریا ہے, اس کا جو یونیورسٹی ہے, اس میں تراشیدہ پتوں سے اس کے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو اس کے تراشیدہ مورتیں جو تھی وہ پورے ہندوستان میں, پوری ورلڈ میں بھیجے جاتے تھے. اچھا, اس کے بعد ہندو مت کا جو جہاں تک ذکر ہے, جو تخبائی کا جو راجا تھا ہورا, اس کے 3 شہزادے باگرام اور سیتارام, اور یہ 9 گرام. اس کی جو شہزادی سیتارام, جس کو ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ نے ایکسپلور کیا ہے, یہ 9 گرام گیٹ وے ہے اس رانی گڑھ کا, جو چٹان نظر آ رہا ہے اوپر. جس طرح سر نے کہا یہ مختلف ادوار میں اس کے متعلق حکایتیں ہیں اور قصے کہانیاں ہیں. یہ بطور ریڈار اور پینٹاگون کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا. اچھا, اور یہ رانی یہاں پر بیٹھتی اور پورے علاقے کا جو حسین منظر ہے اس کا اپنا دل بہلاتی. یہ رانی تھی کون؟ پانی کی ضرورت کون تھی؟ یہ رانی جو تھی, یہ راجا وورا جو تھا, یہ ان کی کوئین تھی. اچھا, یہاں پر کیا ڈسکور ہوئے ہیں, تو یہاں پر بت تھے, یہاں پر تراشیدہ پتھر تھے, یہاں پر یوٹینسلز تھی, یہاں پر مختلف مورتی تھیں. وہ زمانے کے ساتھ ساتھ چرائی گئی بھی ہیں, لے بھی گئی ہیں یورپ میں اور پشاور میں اور تخبائی میں اور ٹیکسلا میں, اس میں موجود ہیں. اچھا, یہ جو علاقہ ہے, یہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ جہاں پر تحقیقی حوالوں سے جو کام ہوا ہے, تو سب سے پہلے یہاں پہ 1883 میں انگلینڈ اور فرانس اور جرمنی والے آئے, انہوں نے اس کو ڈسکور کیا. اچھا, اور تکنیکی بنیادوں پر کام جو تھا یہ جاپانیوں نے کیا ہے. اچھا, 1920 میں آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا ادھر آئی, اور انہوں نے اس کو اس طرح ڈسکور کیا کہ بڑی قیمتی جگہ ہے. اچھا, اور اس کا پورے علاقے کا احاطہ کیا, اور پاکستانی گورنمنٹ سے انہوں نے کمٹمنٹ کر لی کہ اس کو جو ہے اپنے پریزرویشن کر لے اس کے متعلق. اور پھر جاپان نے 1959-60 میں جس طرح سر نے کہا ادھر سیڑھیاں بنوائی, گرل بنوائے, اور یہ دنیا کو ایکسپلور کیا کہ یہ بھی تہذیبوں کا مسکن ہے.